کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے ایک ذلت تھی جسے قرآن حکیم نے عزت میں بدل دیا ہے۔ نیز عورت بالکل بے جان چیز کی طرح تھی۔ جس طریقے سے مکان ہے، جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ وراثت میں ملتا تھا لوگوں کو، تو عورت بھی ایک چیز ہی تھی، وہ بھی وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی۔ منع کیا گیا۔ یہ قرآن حکیم نے عورت کو ایک ذلت سے نکال کر کے ایک اور عزت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو کہ تم مر گئے اور تمہاری کوئی بیوی ہے، تمہارا بیٹا اس عورت سے نکاح کر لے تو کتنی بری بات ہے یہ۔ پھر آگے محرمات کی تفصیل بتائی گئی، کون کون سی عورتیں حرام ہیں جن سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ بتایا کہ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، خون سے، اور 7 رشتے دودھ سے حرام ہیں، رضاعت سے، اور 4 رشتے مصاہرت سے یعنی شادی کے ناحیے سے حرام ہیں۔ کون کون ہے 7 بتایا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں 3، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں 4، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں 7۔ اور پھر ان کے جو فروع ہیں، یعنی اب بھانجی حرام ہے تو اس کی بیٹی بھی حرام ہے، پھر اس کی بیٹی کی بیٹی حرام ہے، اس طریقے سے آگے تک چلتا چلا جائے گا الاللہ۔ جی تو یہ 7 ہو گیا۔ اور نسائی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسب سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ سے بھی، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ جی جیسے کسی آدمی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو بالکل نسب کی طرح 7 رشتے وہاں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں حرام ہو جاتی، وہ بہن حرام ہو جاتی، ساری چیزیں حرام ہو جاتی۔ اور 4 رشتے مصاہرت سے یعنی شادی سے حرام ہو جاتے، ساس، بہو، ربیبہ، جمع بین الاختین، نہیں سمجھے؟ ساس تو ٹھیک ہے، وہ ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرے بہو سے شادی نہیں کر سکتے آپ۔ نمبر 3 ربیبہ، ربیبہ کا مطلب یہ زید ہے اور یہ بیوی ہے، زید نے اس عورت سے شادی کی، لیکن جس وقت زید نے اس سے شادی کی دوسرے شوہر سے اس کے پاس ایک لڑکی تھی۔ اب جب اس نے اس سے شادی کر لیا تو اب یہ لڑکی اس کی ربیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا ہو تو پہلے کر لے، ماں سے نہ کرے۔ ان دونوں میں سے اگر ماں سے کر لیتا ہے تو یہ بیٹی جو ہے نا، یہ اس کی جو دوسرے شوہر سے یہ ربیبہ ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اور جمع بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ تو 7 رشتے خون سے، نسب سے، اور جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی، دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جی اور 4 رشتے مصاہرت سے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ
باپ زندہ ہے، ماں مر گئی ہے، اور ماں مری ہے تو بچہ چھوٹا ہے، تو کیا بہن دودھ پلا سکتی ہے اس کو؟ ہاں پلا سکتی، حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، بہن دودھ پلا سکتی. اس طرح بہن بہن بھی ہے اور اس کی رضائی ماں بھی ہو گئی، دو رشتے ہو گئے. بہن دودھ پلا سکتی ہے تو اس کی بہن بھی ہے وہ شیر خوار بچے کی، اور اس کی ماں بھی ہے، رضائی ماں ہے. اب سارے احکام رضاعت کے اس کو پر لاگو ہوں گے. جی بعض بچے ہوتے ہیں وہ عورت سوتی رہتی ہے اور یہ گھومتے گھامتے جاتے ہیں، دودھ پی لیتے. اب یہ جو دودھ پی لیا ہے اس نے، اب یہاں بھی رضاعت کے احکام لاگو ہوں گے. اچھا، دودھ کب پینا؟ لا رضاع الا فی الحولین. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اگر کوئی دودھ پی لے تب رضا ثابت ہوگی. 2 سال کے بعد اگر پی لے تو رضا ثابت نہیں ہوتی. جی ایک. دوسرے، کتنا پی لے؟ 1 مرتبہ کھینچ کر پی لے؟ نہیں. 2 مرتبہ کھینچ کر پی لے؟ نہیں. 5 مرتبہ کھینچ کر پی لے تو رضا ثابت ہوگی. 1-2 مرتبہ کھینچ کر پینے سے رضا ثابت نہیں ہوگی. 5 مرتبہ یعنی 5 رضاعات، 5 مرتبہ کھینچ کر پی لے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی. وہ 1-2 مرتبہ کھینچ کر پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، رضا ثابت نہیں ہوتی. اگر معلوم ہو جائے ایک شخص کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، بعد میں کوئی عورت یہ بولے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ دونوں کو الگ کر دیا جائے. جی اس لیے کہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، حرام ہے وہ، لہذا شادی توڑ دی جائے. اور اتفاق سے بچہ ہو گیا تھا تب تک معلوم نہیں ہوا، تو یہ بچہ حلالی ہے حرامی ہے؟ حلالی ہے، صحیح ہے، نسب صحیح ہے اس کا. جی تو 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، اور 7 رشتے دودھ سے رضاعت سے حرام ہیں، اور 4 رشتے مساہرت سے. اچھا، اور کس سے شادی نہیں کر سکتے آپ؟ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. جی کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے تب دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اسلام میں حرام ہے. اس میں لفظ محصنات استعمال کیا گیا ہے. حسن جو ہے، حسن یہ 3 معنوں میں آتا ہے. ایک معنی ہے اس کا عفت، پاک دامنی. تو اگر کوئی عورت پاک دامن ہے تو کہا جائے گا کہ یہ محصنہ ہے. اور حسن کا ایک مطلب ہوتا ہے حریت، یعنی وہ لونڈی نہیں ہے، آزاد عورت ہے، تو کہیں گے کہ یہ محصنات ہے، یعنی آزاد ہے، یہ لونڈی نہیں ہے. اور تیسرے تزوج، کسی عورت کی شادی ہو گئی ہو، جی کسی عورت کی شادی ہو گئی ہو تو اس کو بھی محصنہ کہا جائے گا، اس لیے کہ حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ. عورت کی شادی ہو گئی کہ وہ قلعے میں آ گئی، لہذا لڑکیوں کی اور لڑکوں کی جلدی سے شادی کر دی جائے. بعض لوگ تعلیم کے چکر میں 32 سال 35 سال تک لڑکیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں. میڈیکل کر رہی ہے لڑکی، انجینئرنگ پڑھ رہی ہے لڑکی، لڑکا انجینئر بننا ہے، لڑکا ڈاکٹر بننا ہے. اگر یہ دونوں گناہ کر بیٹھے تو اس کا عذاب کس کے اوپر ہے؟ لہذا یہ سب چونچلے، یہ سب یورپین چونچلے ہیں، چھوڑو اس کو، یہ سب یورپین چونچلے ہیں، ان کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم، کون سی اعلیٰ تعلیم ہے جو گناہ میں مبتلا کر دے؟ کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟ ہمارے ہاں تعلیم سے زیادہ عفت ضروری ہے عورت کی، تعلیم سے زیادہ عورت کی پاک دامنی مطلوب ہے اسلام میں. اعلیٰ تعلیم کے چکر میں لڑکیوں کو 35 سال تک بٹھائے رکھتے ہیں. اور مسلمانوں کا حال تو ایسا ہے کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب گھوڑے جوڑے کی رقم بھی تو چاہیے ان کو، ان ڈاکوؤں کو، ان بدماشوں کو، بے شرموں کو.
ان کی وجہ سے لڑکیاں اور بھی بیٹھی ہوئی. لہذا جتنے نوجوان ہیں, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی رقم نہیں لے گا شادی کرتے وقت, یاد رکھو, ورنہ میری بد دعا لگے گی, اس کو بد دعا کر دوں گا میں. جوڑا اور گھوڑا, گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے کیا ایسا؟ تو جوڑا تو رہتا ہے, گھوڑے پر بیٹھتے رہتے. اور کاریں گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ جوڑا اور گھوڑا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, جس عورت کی شادی ہو گئی ہو اس کو محصنہ کہتے ہیں, اس سے شادی نہیں کی جا سکتی.